ساحل ندیم صاحب کا میرے خلاف ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے، اس پہ میں نے کچھ ریکارڈ کروایا بھی تھا، لیکن بہت سارے لوگ مسلسل رابطہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں کینیڈا میں ہوں، یہاں جمعے کا بیان کے لیے میں اس مسجد میں آیا ہوں، تو وقت نہیں مل رہا تھا، لیکن میں نے کہا سر دس میں کچھ باتیں ساحل ندیم صاحب کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ وہ نوجوانوں کو بہت ہی غلط ٹریک کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اسٹیٹ کے خلاف بغاوت پہ اکسا رہے ہیں۔ مجھے ساحل ندیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب ڈرتے ہیں اور دو نمبری کر رہے ہیں، تو اور دو نمبری کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ میں نے حدیث آدھی سنائی ہے۔ جناب ساحل ندیم صاحب، بخاری کے الفاظ اسی طرح ہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ دوبارہ بخاری کی تحقیق کر لیں تو بخاری میں الفاظ ہیں اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی، کہ تم پر حبشی غلام بھی مسلط کر دیے جائے نا تو تم نے اطاعت کرنی ہے۔ آپ نے باقی یہ جو بات کی ہے کہ بعض حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ما اقاموا فیکم الدین، جب تک دین قائم رکھیں یا کتاب اللہ پر فیصلہ کریں، تو اور پھر اس سے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر حاکم وقت کتاب اللہ کے خلاف ہمیں آرڈر دے گا تو ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو کس بے وقوف نے کہا ہے کہ حاکم وقت اگر قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرے تو بھی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے؟ آپ نے یہ الزام ہمارے اوپر لگایا کیوں ہے؟ جب آپ میں لڑنے کی طاقت ہو تو آپ ضرور لڑیں، اور جب آپ لڑنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے تو بند کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت میں مت اکسائیں۔ جو نوجوان آپ کو فالو کریں گے نا، ایجنسیاں اٹھا کے ان کی چمڑی ادھیڑ دیں گی اور آپ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہوگے۔ مفتی صاحب، اتنی بڑی دو نمبری آپ نے نادانستہ طور پہ تو نہیں کی ہوگی؟ آپ نے وہ حدیث پوری کیوں نہیں سنائی یہاں پہ کہ اگر وہ حبشی نکٹا آپ پہ غلام نافذ ہو کر دیا جائے مسلط حملے سے کر کے، اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راستے پہ لے کے چلے، تب تم نے اتباع کرنی ہے؟ یہ کون سا اسلام سکھا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی ریسنٹلی آپ نے مفتی طارق مسعود اور ساحل ندیم کے آپس میں جو ایک مکالمے ہوئے ہیں ان کو ضرور دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں دین کا نفاذ اس پاکستان میں کرنا ہے، دین کو غالب کرنا ہے، تو اس وقت کچھ ریلیجس اسکالرس کی طرف سے یہ بات آتی ہے اور یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ اور یہ حدیث جو ہے صحیحین کے اندر ہے، اور بلکہ ایک حدیث نہیں ہے، ملٹیپل احادیث ہیں، جس کا میسج بڑا کلیئر ہے کہ اگر حکمران جو ہیں وہ تم پہ ظلم کر رہے ہیں تو تم ان کے ظلم پر صبر کرو، لیکن ان کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو، یعنی ان کی اطاعت تم نے لازمی کرنی ہے۔ تو یہی معاملہ ہوا کہ جب ساحل ندیم صاحب ایک سیشن کے اندر ایک کویشچن کے جواب میں یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ حدیث پوری نہیں سنائی جاتی۔ بیسیکلی وہ حدیث جو تھی وہ صحیح مسلم کی، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کا جو ورژن ہے وہ پیش کیا گیا تھا ان کے سامنے، جس کے اندر یہ الفاظ تھے کہ اگر تمہارے اوپر جو ہے ایک کان کٹا حبشی بھی جو ہے امیر مقرر کر دیا جائے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ساحل ندیم صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ حدیث پوری کیوں نہیں سنائی جاتی، اور انہوں نے پھر بتایا کہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو یہ بات ان کی درست ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث، یہ ایک تو حدیث یہی ہے کہ جس کے اندر صرف حبشی کا ذکر ہے، لیکن دوسری حدیث یہ بھی موجود ہے جس کے اندر یہ شرط بھی ہے کہ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق وہ فیصلے کرے۔ تو ساحل ندیم صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ یہ غلط ہمیں حدیث کوٹ کی جاتی ہے یا پوری حدیث کوٹ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے جو ہے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر۔ خیر، اس کے جواب میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل کے اوپر۔ انہوں نے اس کی وضاحت دی کہ یہ بات بالکل درست ہے، وہ اس بات کو وہ درست مانتے ہیں، یعنی انہوں نے ساحل ندیم صاحب کی بات کی تصدیق کی کہ بالکل وہ حدیث کا ویریئنٹ بھی ہے۔ اصل میں یہ دو حدیث ہیں لیکن الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن جو ہے کہ ویریئنٹس ڈفرینٹ ہیں حدیث کے۔ ڈیفینیٹلی حدیث کا معاملہ ایسے ہی ہے نا کہ الفاظ کے تھوڑا بہت جو ہے اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت سے پھر جو روایات ہیں وہ ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی حدیث جو ہے وہ ملٹیپل راویوں سے آتی ہے۔ تو اس میں بعض حدیث کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں، بعض کے اندر جو ہے تھوڑے سے مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ تو دونوں احادیث صحیح حدیثیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کانسیپٹ کیا ہے جو لوگوں کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں۔ تو خیر، مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہ بات واضح کی کہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر حاکم جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو پھر اس کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور ظالم بھی ہے تو اس صورت میں اس کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ ان کا وضاحتی بیان تھا جو اس کے اوپر آ گیا۔ خیر، بات لیکن اتنی سادہ نہیں ہے، یعنی یہ بات ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ
پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو اسلام کی بنیاد پر ہی ہے. پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن میں قرارداد مقاصد کو اب ایک باقاعدہ آئین کا حصہ جو ہے بنا دیا گیا ہے. 2A جو کلوز ہے اس کے اندر اس کو ریفر کیا گیا ہے, اور یہ بات بالکل واضح طور پہ جو ہے قرارداد مقاصد میں لکھی جا چکی ہے کہ یہاں پر حاکمیت مطلقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اور یہ بھی بات آگے جا کے آئین کے اندر موجود ہے کہ نو لیجسلیشن وڈ بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ, یعنی قرآن و سنت سے منافی کوئی یہاں پہ قانون سازی نہیں ہوگی. لیکن اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے قوانین ایسے ہیں جو کہ اسلام کے برخلاف ہیں, اور بہت سے ایسے قوانین جو ہے گاہے بگاہے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے یا سینٹ کے ذریعے سے پیش کیے جاتے ہیں جس میں اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے. تو اب اس پر یعنی کیا ایکشن ہونا چاہیے سوسائٹی کا؟ اگر تو واقعی یہ انڈرسٹینڈنگ ہو, جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب وضاحت دے رہے ہیں کہ یہ بات واضح کی گئی ہے علماء کی طرف سے, تمام پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ بھئی یہ بات غلط ہے, اسلام کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ یہ اس طرح کے احکامات جو ہیں وہ پاس بھی ہو جاتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو جاتے ہیں, جبکہ ہم وہی یہ علماء ہی ہیں کہ جب انہوں نے توہین رسالت کے حوالے سے ایک حساسیت کریٹ کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی بات بھی اگر کوئی حکمران طبقات کی طرف سے ہوتی ہے تو فوراً اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے اور پورا جو ہے عوام کا ایک جمع غفیر کھڑا ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو کوئی غلطی ہے نا جس کی طرف ساحر الدین صاحب جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ ساحر الدین صاحب کا انداز جو ہے بہتر ہو سکتا ہے, وہ جو ہے تھوڑے سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں, یہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے, اچھے اخلاق کے ساتھ ہی بات کرنی چاہیے, ہم ان کی اس بات کی تو تائید نہیں کرتے, لیکن وہ جو مسئلہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ مسئلہ تو موجود ہے نا. اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فحاشی اور یعنی اس بڑے پیمانے میں پھیلی ہوتی اور ہمارے علماء جو ہے اس کے اوپر خاموش ہوتے. پچھلے تقریباً 2 سالوں میں تقریباً ایسے 30 سے اوپر انسٹنسز ہیں کہ جس میں یا تو حکومت نے کوئی ایسی پالیسی انٹروڈیوس کروائی جو کہ اسلام کے برخلاف تھی, یا ان کا کوئی ایسا ایکشن تھا جو اسلام کے بالکل خلاف جا رہا تھا, اور اس پہ جب ایکشن لیا گیا یا جب اس کے خلاف جو ہے کوئی عوام کے اندر سے کسی نے جو ہے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی نہیں سنی گئی. جیسا کہ جلن ڈرامے کا کیس ہے, جلن ڈرامہ جو ہے اس کے اندر سالی کے ساتھ افیئر دکھایا گیا, جب اس کے خلاف جو ہے کچھ لوگ کورٹ میں گئے تو کورٹ کی طرف سے خیر یہ لمبی اب اس میں ڈسکشن ہے, کافی ٹائم لگا اس میں. پہلے ہائی کورٹ میں یہ اپلیکیشن گئی, ہائی کورٹ نے پہلے اس کو الیگل قرار دیا, لیکن بعد میں جب اس کی جو ریویو جب اس کے اوپر جو ہے پٹیشن سپریم کورٹ میں دی گئی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس کے اوپر کہ ہم جو ہے اس کو غلط نہیں سمجھتے, بلکہ فحاشی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو موجود ٹالرنس لیول ہے اس کے مطابق آپ کو کرنی چاہیے. اب یہ اتنا بڑا حملہ ہے اسلام کے کانسیپٹ آف طہارت اور اسلام کے کانسیپٹ آف فحاشی کے حوالے سے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. یہ علماء کہاں بیٹھے تھے؟ علماء نے یہ ایسی حساسیت کریٹ ہی نہیں کی کہ سوسائٹی اس کے حوالے سے اتنی حساس ہو کہ وہ کھڑی ہو جائے. تو اس طرح کے بہت سے انسٹنسز ہیں, بہت سے ایسے معاملات ہوئے, لیکن یہ کہ بہت کم ہیں جو لوگ جو اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بات صرف کہہ دینا مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے کہ ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں, اور اگر آپ صحیح طریقے سے اس کی مخالفت کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن ایک بات کہنے کی ہے بس. اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو کہ پاکستان کے اندر چل رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر جو مذہبی طبقہ ہے اس کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں کی جاتی, یا ایک چھوٹی سی آواز جو ہے نحیف سی آواز ہوتی ہے, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو علماء کے اندر کوئی ایسی تحریک بھی موجود نہیں ہے کہ جو ان معاملات کے اوپر کھڑی ہو اور جیسے ہی اگر اس طرح کے سامنے کیسز آئیں تو وہ سٹینڈ لے. وہ سٹینڈ لینے والا معاملہ ان کے اندر موجود نہیں ہے. ہاں توہین رسالت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے اندر جماعتیں بھی موجود ہیں اور آرگنائزیشنز بھی موجود ہیں, وہ اپنا پورا جو ہے وہ ایکشن لیتی ہیں, لیکن اس طرح کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے ہماری جو یہ مذہبی قیادت ہے وہ خاموش تو نہیں رہتی. ٹھیک ہے, کچھ بات ضرور کر دیتی ہے یہاں پہ, اب میں نے اپنے جمعے کے خطبے میں یا کہیں اور کسی ویلاگ میں بات کر دی, لیکن یہ کوئی اس کے اوپر
ایکشن نہیں لیا جاتا. تو بہرحال ساحر الدین صاحب کی یہ بات درست ہے, ہمیں اس اہم ایشو کی طرف توجہ دلانی چاہیے, اور ہمیں جیسا کہ ساحر الدین صاحب کہتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو اس طرح ٹرین کرنا ہے کہ وہ پھر ان علماء کو جو ہے ان کا محاسبہ کریں کہ آخر آپ کیوں اس والے سے اتنے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. یہاں پر سود کے والے سے آپ دیکھ لیں کہ ڈیسیژن آ چکا ہے, فیڈرل اسٹیٹ کورٹ کا ڈیسیژن آ چکا ہے کہ سود جو ہے وہ غیر اسلامی غیر شرعی ہے, لیکن اس کے اوپر وہی جو ایک تماشا ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے کہ ایک ریویو پٹیشن ڈال دی گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے کیس چلا گیا ہے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں. اب شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے بنتا ہی نہیں ہے, اس میں ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی. آخر سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے, وہ اپنی آئینی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کرتا؟ اور اگر وہ نہیں کر رہا اور اتنا بڑا مسئلہ ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے, اگر ہم سودی کاروبار کو بند نہیں کرتے, اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس کے اوپر ہمارے علماء کہاں پہ ہیں؟ کہیں پہ تو ان کو ہونا چاہیے. فحاشی اور یعنی کتنی پھیل چکی ہے, اس کے اوپر علماء نے کیا ایکشن لیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایکشن کمیٹی, کوئی ایکشنیبل یعنی کوئی ایکشن لینے والی کوئی ایسی جماعت یا تحریک تو ان کی موجود ہی نہیں ہے. تو ایک کوئی ایسی ایکشن کمیٹی, کوئی ایسی تحریک یا ایسا ان کا ونگ ہو جو ان معاملات کے اوپر ایکشن لے, تو پھر ہم بھی بات کہیں کہ بالکل بات درست ہے. رہی بات جو دوسری ایک اہم بات یا پوائنٹ کی طرف جو اشارہ کیا جو ہے طارق مسعود صاحب نے, مفتی طارق مسعود صاحب نے, کہ ہمیں بغاوت پہ نہیں ابھارنا چاہیے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات درست ہے. ساحر الدین صاحب نے کبھی بھی بغاوت پہ نہیں ابھارا لوگوں کو. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آواز بلند کرو اور اس پہ بڑا کلیئر موقف ہونا چاہیے. تو یہ میرے خیال میں ایک غلط الزام ہے جو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے ساحر الدین صاحب پہ لگا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ساحر الدین صاحب کا جو مسئلہ ہے اس والے سے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر یہ جذبات تو بھر رہے ہیں لیکن کوئی لا عمل نہیں دے رہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیسے یہ کام کریں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود فگر آؤٹ کرو. تو اس طرح جب آپ لا عمل نہیں دیں گے اور یہ سوچ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے کہ آپ کو جو ہے اس مسئلے کے اوپر کچھ کرنا ہے, تو لامحالہ وہ پھر دہشت گردی کی طرف یا وائلنٹ ویز کی طرف جا سکتے ہیں. یا تو وہ غیر فعال ہو جائیں گے, جب ان کو کوئی لا عمل نظر نہیں آئے گا تو بس کچھ عرصے بعد وہ بیٹھ جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے, اور یا پھر یہ ہے کہ وہ پھر وائلنٹ ویز کی طرف جائیں گے, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. تو دونوں طرف کچھ خرابیاں ہیں, کچھ کمیاں ہیں. ہمیں اس مسئلے کی جو باریکیاں ہیں اس کو ضرور سمجھنا چاہیے. باقی جو احادیث, کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے خود بھی بیان کر دیں کہ ایسی حدیثیں, خود بھی انہوں نے کہا کہ ایسی حدیثیں موجود ہیں جس میں ذکر ہے کہ جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہوں, جب تک کہ حکمران جو ہے نماز قائم کرتے ہوں, یا جب تک کہ وہ دین قائم کرتے ہوں, تو اسی پر اطاعت کرنی ہے. تو اس لیے ہم اس کی وضاحت نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. لیکن اگر یہ بات ہے, ایسی ہی ہے, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علماء کے اندر ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو ان معاملات کے اوپر ایکشن لے, صرف بات نہ کرے اور صرف نحیف سی جو ہے آواز نہیں بلند ہونی چاہیے, بلکہ بڑی پرزور آواز بلند ہونی چاہیے. اور ان کی جو جماعت ہے جو اس پہ ایکشن لینے والی ہے وہ بھرپور طریقے سے ایکشن لے, تو پھر تو بات ہے. پھر تو ساحر الدین صاحب کی بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذرا سخت ہو گئی ہے, لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا تو یہ سخت بات ہمیں بھی کرنا ہے. دوسری طرف ساحر الدین صاحب کو بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ لا عمل دیں, صرف نوجوانوں کو یہ بات بتا دینا کہ بھی ایسا کرنا ہے اور کوئی لا عمل ان کو نہ دینا, یہ ایک بہت معاملہ خطرناک ہے, ڈینجرس ہے. اس سے ہماری یوتھ جو ہے وہ وائلنٹ ویز کی طرف جا سکتی ہے, دہشت گردی کی طرف جا سکتی ہے, جو کہ پھر ان کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی, یہ نقصان دہ ہوگا. جزاکم اللہ خیر.